آج ہمارے ممبروں سے ایسی ایسی چیزیں پڑھی جائیں صرف بابا کے لیے، ایسے ایسے معجزے، من گھڑت معجزے پڑھے جائیں کہ صرف اس لیے کہ بابا ہو جائے، ایسے ایسے خطیبوں کو، ذاکروں کو بلایا جائے، اور آج یہ مکتب صرف ایک ایسا مکتب بن جائے جس میں جھوٹی کہانیاں قصے بتائے جائیں۔ ہاں، اولیاء اللہ کے فضائل بہت ہیں، لیکن فضائل کی حد ہوتی ہے۔ پاکستان کا کوئی ذاکر تھا، اس نے پڑھ دیا۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، انڈیا چلے جائیں اجمیر شریف ہے، پاکستان آ جائیں شہباز قلندر ہیں، اہل سنت میں چلے جائیں تو غوث اعظم اور غوث پاک ہیں۔ اب آپ غوث پاک کے جا کے فضائل سنیے، کبھی کبھی خدا سے آگے نکال دیتے ہیں لوگ۔ قلندر اپنی جگہ ایک ولی خدا تھے، لیکن فضائل سنیے کہ تیل میں ڈال دیا، 4 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، جناب تیل میں ہی پک رہے تھے، اور جب پک گئے پھر کسی اور ولی نے کہا نکل کے آ جاؤ، پھر جب نکلے تو لال ہو گئے، تو اس لیے شہباز لال قلندر بن گئے۔ کہاں کی لوجک، کہاں کا مکتب؟ ہمارے یہاں کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ تیل میں پکے، کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا کہ دیکھو مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، مرنے کے بعد سب ختم ہے۔ اور کہا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ تو کہا کہ بیٹا جیسا سنا تھا ویسی تھی ہی نہیں۔ میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ قرآن میری کتاب ہے، کہ جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مارنا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے علامہ عارف حسین کاظمی صاحب، جو کہ شیعہ حضرات کے جو ہے نا بہت بڑے عالم ہیں اور بہت اچھی تقاریر کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں بہت اچھی مثالیں دے کر سمجھایا اور ایسی باتیں کی جو کہ شیعہ حضرات اور ذاکرین نہیں کرتے عام طور پہ، کہ انہوں نے بابوں کی کرامات، حالانکہ شیعہ حضرات بھی جو ہے نا وہ بہت بڑے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی کرامات کو مانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو ہے انہوں نے ایسی سی باتیں کی ہیں جو کہ قابل غور ہیں کہ یار واقعی یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ان فرقوں کے لوگ بھی جو ہے نا، ان کے بڑے بڑے علماء بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے بابوں کی جو فیک کرامات ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور ایسی ایسی کرامات جو کہ عام مشہور ہیں، جیسا کہ وہ تیل کے کڑاؤں میں جلایا جاتا تھا، اور وہ لال شہباز قلندر کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ایکسپوز کی ہیں، اور انہوں نے فرقہ واریت کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کیا کرتے رہے، اعمال پوچھے جائیں گے، نہ کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کو فرقہ واریت کو بھی کافی حد تک ایکسپوز کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ کرامات جو ہیں وہ بابوں کی فیک کرامات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی کچھ ایسی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کرامات جو کہ سراسر جھوٹی ہیں، تو ان کو بھی ایکسپوز کیا انہوں نے۔ تو خیر ان کی مکمل پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہے، ایک مسلمان کو کھڑا کرے گا خدا، ایک ہندو کو، ایک کرسچن کو، ایک ایتھیسٹ کو۔ ایتھیسٹ سے پوچھے گا تم نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا میں نے نیچر کو خدا مانا، سب کچھ نیچر ہے، انسان بڑا ہوگا، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ ہندو سے پوچھے گا تم نے کس کو خدا مانا؟ کوئی کہے گا میں نے گائے کو خدا مانا، کوئی کہے گا میں نے پتھر کو خدا مانا، کوئی کہے گا میں نے اوم و شنکر کو خدا مانا۔ تو اللہ پھر پوچھے گا، سزا خدا نہیں دے گا، فوراً پوچھے گا اچھا تم نے بت کو خدا مانا تو کیوں مانا؟ تو آنسر دے گا کیونکہ میں ہندوستان میں رہتا تھا، مثلا ہندوؤں کی بستی میں رہتا تھا، میرا باپ بھی ہندو، میرا دادا بھی ہندو، لہٰذا میں نے باپ کے کہنے پہ بت کو خدا مان لیا۔ تیسرے سے پوچھے گا بتا تم نے خدا کس کو مانا؟ مثلا آتش پرست ہوگا، کہے گا میں نے آگ کو خدا مانا۔ تم نے کیوں مانا؟ کہے گا میرے ماں باپ تھے وہ بھی آگ پرست تھے، آتش پرست تھے، زرتشت تھے، لہٰذا میں نے بھی آگ کو مان لیا۔ اب آئے گا مسلمان کے پاس، کہے گا بتا تو نے کس کو خدا مانا؟ بڑے فخر و ناز سے کہے گا میں نے تجھے خدا مانا۔ پھر پوچھے گا تو نے مجھے خدا کیوں مانا؟ پھر یہ جواب دے گا کہ خدا میں نے خدا اس لیے مانا کیونکہ مثلا مڈغاسکر میں پیدا ہوا، سارے شیعہ تھے، ماں باپ شیعہ تھے، کراچی میں پیدا ہوا، پوری سوسائٹی مسلمانوں کی تھی، اسی لیے سب تجھے مانتے تھے، میں نے بھی تجھے مانا۔ اللہ عادل ہے، کہے گا یہ بتا اگر اس آنسر کی بنیاد پہ تجھے جنت بھیجوں تو ان تینوں کو جہنم کیوں بھیجوں؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آگ کو مانا ماں باپ کے کہنے پہ، بت کو مانا ماں باپ کے کہنے پہ، تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے مانا کس کے کہنے پر؟ ماں باپ کے کہنے پر۔ آنسر وہ ہونا چاہیے جو امیر المومنین دیتے ہیں کہ پروردگارا علی نے تیری عبادت اس لیے کی کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق عبادت مانا، تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جسے امیر المومنین کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ ہم مردوں کو دفناتے ہیں، شیعہ بالاخص تلقین پڑھاتے ہیں، یہ شاید آپ کے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوں، اس کے آنسرز ہونے چاہیے۔ کاندھوں کو پکڑتے ہیں اور ہلا ہلا کے اسمع افہم، سن سمجھ، جو مر گیا وہ کیا سنے گا؟
جس کا ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے لے کر آئے کہ باڈی از ڈیڈ اینڈ ایکسپائرڈ، یہ سن نہیں سکتا ابھی. اسے کاٹو، اسے مارو، اسے جو بھی کرو، ڈیڈ ہے، اٹس ڈیڈ باڈی. ایک اسٹون کی طرح، ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرح اس ڈیڈ ہے. کچھ بھی کرو اسے. ہندو ہوگا جلا دو آگ میں، چیخے گا نہیں. مسلمان ہے مٹی کے منوں کے نیچے ڈال دو، کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ڈیڈ ہے، ایکسپائرڈ ہے. برین کام نہیں کر رہا ابھی، دل بند ہو گیا. لیکن ہم مردوں کو ہلاتے ہیں، کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو کہنا اللہ ربی. رسول کون ہے، محمد رسولی. امام کون ہے، علی و امامی. کتاب کون ہے، قرآن و کتابی. سوال ہے کیا مردہ سن سکتا ہے؟ نہیں، قبلہ سن نہیں سکتا، تو پھر اسے کیوں ہلا رہے ہو؟ یہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا، یہ جو مردے کے اوپر کھڑے ہیں ان زندوں کو جگایا جاتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، مرنے کے بعد سب ختم ہے. دوسرا کوشچن کیا بتایا جا رہا ہے؟ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے، تو آنسر دینا قرآن میری کتاب ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا کہ پروفٹ کون ہے، تو بتانا محمد میرا پروفٹ ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا کہ امام کون ہے، تو کہنا علی میرا امام ہے. 5 منٹ کے لیے سوچئے، عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. آج تک دنیا کا کوئی اسکول دیکھا جو ایگزام سے پہلے پرچے کو آؤٹ کر دے کہ بچہ کل اسکول ہے، یہ 4 کوشچنز آئیں گے، رٹ کے آ جانا، یاد کر کے آ جانا، یہ آنسرز ہیں، تو پھر تو ہر بندہ پاس. آج ہم خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں مولانا نے بتایا یہ پوچھا جائے گا. پھر مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی قبر میں بتاتے ہیں، روح اوپر کھڑی ہے، سن رہی ہے کہ بس اب منکر آئے گا، ہاں بھائی بتاؤ کتاب کون سی تھی، رٹا تو لگایا ہوا ہے نا. قرآن میری کتاب ہے، علی میرا امام ہے، محمد میرا رسول ہے. تو کہیں گے بسم اللہ، آپ آگے جائیے. جب چھوٹا سا اسکول پرچہ آؤٹ نہیں کرتا، وہ خدا جو خدائے حکیم ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ پرچے کو آؤٹ کر دے اور بتا دے یہ کوشچنز اور یہ آنسرز ہوں گے، پھر تو ہر بندہ رٹ کے جنت کی طرف چلا جائے. جب کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری، تو کہا کہ بیٹا جیسا سنا تھا ویسی تھی ہی نہیں. کہ ہوا کیا؟ کہ پہلا سوال یہی کیا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ. تو میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ قرآن میری کتاب ہے. کہ جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مارنا تھا. سیکنڈ آنسر بتا تمہارا امام کون ہے، میں نے کہا علی میرا امام ہے. کہ پھر مجھے مارنا شروع کر دیا. میں آنسر دیتا گیا اور ہر آنسر پہ مجھے مارتے رہے. اتنا مارا کہ میرے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کہیں آنسر تو غلط نہیں دے رہا. پھر کہا ملائکو مار تو رہے ہو لیکن اتنا تو بتاؤ کس وجہ سے مارے؟ آنسر غلط ہے کہ نہیں؟ آنسر تو صحیح دے رہے ہو. کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو. کہہ رہے ہو قرآن میری کتاب ہے لیکن تم نے پوری زندگی قرآن پہ گزاری نہیں. پریکٹیکل آنسر ہونا چاہیے، زبان کا آنسر نہیں کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے مومنوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. وضو کرتے ہو نا، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہوں گے. آج ہمارے ممبروں سے ایسی ایسی چیزیں پڑھی جائیں صرف واہ واہ کے لیے، ایسے ایسے معجزے، من گھڑت معجزے پڑھے جائیں کہ صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے. ایسے ایسے خطیبوں کو، ذاکروں کو بلایا جائے کہ بیک گراؤنڈ ہم نے چیک ہی نہیں کرنا، بس کیونکہ انٹرنیٹ پہ اور میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آج معیار فالوئنگ بن گیا. اولیاء اللہ کے فضائل بہت ہیں لیکن فضائل کی حد ہوتی ہے. پاکستان کا کوئی ذاکر تھا، اس نے پڑھ دیا. ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں. انڈیا چلے جائیں اجمیر شریف ہے، پاکستان آ جائیں شہباز قلندر ہیں، اہل سنت میں چلے جائیں تو غوث اعظم اور غوث پاک ہیں. اب آپ غوث پاک کے جا کے فضائل سن لی، کبھی کبھی خدا سے آگے نکال دیتے ہیں لوگ. قلندر اپنی جگہ ایک ولی خدا تھے لیکن فضائل سنی کہ تیل میں ڈال دیا، 4 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، جناب تیل میں ہی پک رہے تھے، اور جب پک گئے پھر کسی اور ولی نے کہا نکل کے آ جاؤ، پھر جب نکلے تو لال ہو گئے، تو اس لیے شہباز لال قلندر بن گئے. کہاں کی لوجک، کہاں کا مکتب؟ ہمارے ہاں کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ تیل میں پکے، کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا
ولی تقوی کی وجہ سے بنتا ہے، ولی اطاعت خدا کی وجہ سے بنتا ہے، ولی راہ خدا میں جہاد کرنے سے بنتا ہے۔ فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے شجاعت ترین انسان وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس نفس پہ غلبہ پالے۔ 11 قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ غلبہ پایا۔ میں نے کتنی اپنے بچے کو ٹریننگ دی ہے کہ ہوا و ہوس نفس پہ غلبہ کرے۔ یہ روزہ کیوں ہے؟ تاکہ اپنے نفس کی ہوا پہ غلبہ پا۔ وہ سارا نفس میرا افطار میں نکل کے باہر آ جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور افطاری میں اس نفس کو اتنا موٹا کر دیتا ہوں۔ بچہ 7 سال کا ہو، سختی شروع، سختی اسی لیے نہیں کہ صرف اس پہ زبردستی سے روزہ رکھو، نہیں، اسے سمجھاؤ کہ میرے لال انسان انسان کیوں ہے، یہ کل کا ٹاپک ہے، آج وقت بہت ہو چکا ہے۔ فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ اولئک کالحمار، وہ گدھے کی طرح اللہ کہتے ہیں۔ گدھا کیا ہے؟ گدھے کو سینس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا۔ آپ کے گھر میں بھینس ہو، اس کو بھوک لگے گی، وہ ہر زمین، جو زمین اسے ملے گی وہاں جا کے چارہ کھائے گی، اسے یہ نہیں پتا مالک کی زمین ہے یا غیر کی زمین ہے۔ انسان کو خدا نے شعور دیا جب کھائے تو دیکھ کے کھائے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں۔ جی، تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھی، آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ حق پھیلتا جا رہا ہے اور شرک جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ شرک کی بہت ساری اقسام ابھی بھی پائی جاتی ہیں، لیکن آگاہی لوگوں کو آ رہی ہے اور اسلام کا جو صحیح تصور ہے وہ لوگوں میں آ رہا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے نا سامنے بندے کے آن دی ٹیبل آ جاتی ہے اور بندہ چیزوں کو ریسرچ کر سکتا ہے اور پرکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ راہ راست پہ آ سکتے ہیں۔ تو خیر، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔